پاکستان کا چونکہ سفارتی کردار ایک بار پھر سے عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے اور اسلام آباد عالمی سفارتکاری کا مرکز بنا رہا 2 دن، پاکستان نے نہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں کو ممکن بنایا بلکہ کشیدگی کم کرنے میں ایک فعال اور متوازن کردار بھی ادا کیا۔ اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب، آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ اور السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب اسٹارٹنگ ود اگین پاکستان کی عالمی ساکھ، ہم یہ کہتے ہیں نا دس از جسٹ ناٹ اے ون آف، اس کی تیاری بہت عرصے سے ہو رہی تھی۔ پاکستان نے جس طریقے سے اپنے بین الاقوامی منظرنامے پہ جو ہے وہ اپنا اسکیل اپ کیا ہے، سو پلیز وٹ ڈو یو تھنک یہ پچھلے سال کے آپریشن مارکہ حق کے بعد سے ہوا ہے یا پھر یہ آپریشن سوئفٹ اور 2019 کے بعد سے ہی چیزیں شروع ہو گئی تھیں؟ اس کا انسیپشن پوائنٹ کیا تھا؟ دیکھیے، اس کا جو مین انسیپشن پوائنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال 2010 سے ہوا، کیونکہ روایتی طور پر الحمدللہ ہم نے بھارت کو بہت بار شکست دی ہے، چاہے وہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہو یا اس سے پیچھے ایون کارگل کے اندر بھی، اس سے پیچھے بھی۔ لیکن جس انداز میں 10 مئی کو انڈیا نے حملہ کیا، 6-7 مئی سے آن ورڈ، اور اس کے بعد جس انداز میں ہم نے اس کو ریٹیلیٹ کیا، اور پھر جس انداز میں وہ مودی جو ہے وہ امریکہ گیا اور اس نے ان سے سارا کچھ کہا، امریکہ سے درخواست کی سیز فائر کی، اور پوری دنیا نے ہماری ریٹیلیشن اور کمٹمنٹ اور ریزیلینس دیکھی۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ الحمدللہ جس طرح اسلام آباد ٹاکس میں پوری دنیا کی جو نگاہیں ہیں وہ اسلام آباد پہ تھیں، اور پوری دنیا پاکستان کو سراہتی ہے کہ پاکستان کا کردار جو ہے وہ بہترین رہا، بلکہ یہاں تک پہنچا دینا اتنے بڑے دو فریق جو پچھلے 43 سال سے آپس میں کبھی کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی ڈائریکٹ میٹنگ نہیں تھی، اس کو اس لیول کے اوپر آپ نے میٹنگ کروا دی، اور ان کے مطالبات، ایک دوسرے نے اپنے مطالبات رکھے، ڈائیلاگ 3-4 گھنٹے کے نہیں بلکہ 21 گھنٹے کے ڈائیلاگ ہوئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد دونوں فریقین نے پاکستان کو بہت زیادہ سراہا ہے، اور ہر ایک نے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی، پرائم منسٹر شہباز شریف کی بڑی کیٹیگوریکلی ان کی تعریف کی گئی ہے کہ ان کا کردار جو ہے وہ اس جنگ کو رکوانے میں، جنگ بندی میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے سمجھیں کہ جو جہاں پر معاملات پہنچ چکے تھے اس سے جو ٹیمپریچر کو نیچے کیا ہے وہ اب فار ایور انشاءاللہ نیچے رہے گا۔ اگر کوئی بہت بڑی میں بار بار کہتا ہوں کہ ٹرمپ کوئی بہت بڑی حماقت نہ کریں تو پاکستان وہ جو لیڈر ہے، جو وار کی جو ایسکلیشن لیڈر ہے، اس کو بہت نیچے لے آیا ہے، اور یہ بہت بڑا کریڈٹ پاکستان کو جائے گا۔ گو کہ دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے جس طرح کے اقدامات سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، یہ کافی پریشان کن ہے۔ رائٹ، یس ایبسلیوٹلی۔ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اسٹریٹ آف ہارمز کے سراؤنڈنگز میں یا اس کے اراؤنڈ جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ کنسرننگ ضرور ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی درخواست کی ہے کہ سیز فائر کو کنٹینیو کیا جائے، اس کو بریک نہ کیا جائے۔ میرے خیال میں اس وقت جب کوئی بھی ڈائلاگ حامد صاحب نہیں کہ ہالٹ میں چلا جاتا ہے یا رک جاتا ہے یا کوئی ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، اس میں سب سے بڑا کنسرن یہی ہوتا ہے کہ کہیں سیز فائر کی خلاف ورزیاں شروع نہ ہو جائیں۔ ابھی 2 ہفتے کا وقت تو ضرور ہے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے سیز فائر کی خلاف ورزی کرنے سے؟ دیکھیے سعدیہ، بنیادی طور پر اسرائیل نے تو لبنان پر حملہ کر کے بہت بڑی خلاف ورزی کر دی آلریڈی، اور اس میں بڑا انہوں نے نقصان کیا، شہادتیں ہوئی 250 کے قریب، 160 کے قریب میزائل داغے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی جو لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ خود دوبارہ سے فضائی حملے شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں اگلے 12 سے 14 گھنٹوں کے اندر، یعنی آج کی جو رات ہوگی ایران میں۔ تو اس حوالے سے کافی پریشان کن خبر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفارتی کوششیں جاری ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی جاری رکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں امریکن پریزیڈنٹ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر جنگ بندی نہیں کی جاتی ہے، جنگ بندی نہیں ہوتی ہے، تو یہ جو معاملات اور خراب ہوں گے، تو اس کا نقصان پوری دنیا کو ہوگا۔ جیسے کہ ابھی ایرانی صدر نے کہا کہ جس انداز میں امریکہ ناکہ بندی کی بات کر رہا ہے آبنائے ہرمز کے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بیرل جو ہے وہ 200 300 400 500 ڈالر تک بھی جا سکتا ہے، جو کہ تباہ کن ہوگا پوری دنیا کے لیے۔ میں یہ بات
बड़ी वसूख से कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा क्राइसिस आएगा शायद दूसरी आलमी जंग के बाद से ये सबसे बड़ा या उससे भी बड़ा क्राइसिस बन जाए। तो खुद सदर ट्रंप को देखना होगा। देखिए उनका ये जो कोशिश है या ये जो वो कर रहे हैं कि हर हालत में नेटो और मगरबी दुनिया को घसीटना चाह रहे हैं कि वो उनके साथ आके खड़ी हो, तो मैं समझता हूँ कि मगरबी दुनिया कभी भी इस तरह की हमाकत नहीं करना चाहती। उन्होंने, इंग्लैंड ने, यूरोप ने इराक जंग से, अफगानिस्तान जंग से बहुत कुछ सीखा है कि उन्होंने बहुत कुछ खोया इन जंगों में अमेरिका का साथ देकर। सो अमेरिका का साथ देना जो है वो ये जंग जो है वो इसराइल अपने मकासद के लिए लड़ रहा है, नेतन्याहू अपने शैतानी मकासद को पूरा करने के लिए लड़ रहा है। तो यूरोप अब इस पे यकीन पे खड़ा है कि हम इसराइल का साथ उसके शैतानी मकासद को पूरा करने के लिए क्यों दें। एब्सोल्युटली। एज वी आर टॉकिंग, गालिबाफ का एक तंजिया बयान सामने आया है ट्रंप पे, और कहते हैं कि नाम नहाद जो नाकाबंदी आप कर रहे हैं उसके बाद $4 वाले पेट्रोल को आप याद करेंगे। वेल, कमिंग बैक टू पाकिस्तान रोल इन ऑल दिस सर, एक चीज़ जो कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी नोट की और हमने भी नोट की, एंड दैट वाज जब ईरानी कंटिजेंट आया था रात के वक्त में, तो CDS ने उनका वेलकम किया अलॉन्ग विद इसहाक डार। CDS वाज इन हिज यूनिफॉर्म एट दैट टाइम। जब सुबह में अमेरिकी वफ्द आया, अगेन CDS मौजूद थे, उन्होंने वेलकम किया, एंड ही वाज नॉट इन हिज यूनिफॉर्म, ही वाज इन शूटिंग्स। व्हाट डज दिस सिंबलाइज सर? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए बात ये है कि इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि चूंकि CDS का एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर ईरान स्टेट ऑफ वॉर में है तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है स्टेट ऑफ वॉर में। पाकिस्तान का ये एक बड़ा सिंबॉलिक सा मैसेज है, और पाकिस्तान ये जो है वो हर अंदाज में खित्ते के अंदर अगर कोई कशीदगी बढ़ती है और उसके अंदर कोई ऐसी जगह, ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर इसराइल जो है वो एक लिमिट को क्रॉस करता है, अमेरिका एक लिमिट को क्रॉस करता है, तो पाकिस्तान जो है वो स्टेट ऑफ वॉर में भी आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ माहिदा भी है, और सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान जो है उसकी जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए भी साथ स्टेट ऑफ वॉर में आता है। सो ये एक मैसेज है कि पाकिस्तान की हर अंदाज की एक लिमिटेशन और एक एक्सपेक्टेशन है, और एक पाकिस्तान का एक अपना मुकाम है खित्ते के अंदर इन टर्म्स ऑफ स्टेट ऑफ वॉर। दूसरी जानिब जब अमेरिकन आते हैं और उनका जो आप समझ लें कि इस्तकबाल किया जाता है स्मार्ट ड्रेसेस में, तो उसको मकसद यही है कि उनके साथ वी नो वी आर रेडी टू बी स्मार्ट, we are ready to dialogue smartly, and we understand that we will be at their level and at their in their language. डिप्लोमेटिक मैसेज आता है इसमें जी, कि बिल्कुल, हम बड़ा आपके साथ जबरदस्त। बैठकर बात कर सकते हैं, एंड वी कैन अरेंज दोज मीटिंग्स फॉर यू। सो बेसिकली Yes. एक डिप्लोमेटिक मैसेज सेंड हो जाता है, दूसरी बिल्कुल। जानिब मिलिट्री अलाइनमेंट सेट हो जाती है। बहुत शुक्रिया हामिद साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।